دوستی کے معنی یہ کہ ہم تمہاری نیت دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ہم تمہارے وقار کو پامال نہیں ہونے دیں گے، تمہاری عزت عرش تک ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس پر عذاب آئے گا تو ہم تمہاری آنکھ دیکھیں گے کہ میرے بنائے ہوئے انسانوں پر، میرے بندوں پر تم کتنے مہربان ہو، جبھی تو تمہارا نام ابراہیم رکھا ہے، رحم کرنے والا باپ، تو تمہیں انسانوں کا باپ بنایا ہے، انی جعلک للناس اماما، انسانیت کا امام بنایا ہے۔ اگر انسانیت پہ تمہاری طرف سے بددعا ہو گئی تو پھر کاہے کا ایوارڈ؟ امام کو تو سمجھو، لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، زہرا کا گھر جل گیا، علی چپ رہے، علی چپ نہیں رہے، ابراہیم کے افضل سے آگے۔ ابراہیم سے افضل دروازہ چل رہا، اللہ دیکھ رہا تھا بددعا ہوتی ہے یا نہیں، رحم سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب زہرا کی آواز آئی تو مسجد نبوی زمین سے بلند ہوئی اور دیواریں اتنی تھی کہ میں اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن علی کے رسی اشارہ کیا سلمان قیامت اسی وقت ہے جب تک وہ واپس نہ لے تب تک دنیا بچے گی نہیں، چونکہ 9 درجوں پہ فائز تھے، دوڑتے ہوئے آئے، علی نے کہا ہے بالوں کو سمیٹیے ورنہ قیامت آئے۔ صرف نبی کی بیٹی کو اپنا جلال دکھا رہا تھا کہ ہمارا جلال کیا ہے، سمجھو تو کہ جلال کیا ہے۔ اب میرا وہ جملہ اس سے عرض کرو کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے زہرا کو نہ نبی بنایا نہ امام، لیکن بتانا یہ تھا کہ نبی اور امام چاہے تو دنیا کو پلٹ دیں۔ زہرا نے بتایا نہ نبی ہوں نہ امام، لیکن قیامت میری وجہ سے رکی ہوئی ہے، قیامت تھمی ہوئی ہے میری وجہ سے، میں چاہوں تو قیامت آئے۔ اس لیے قدرت نے زہرا کا ایک نام منصورہ رکھا، منصورہ کے معنی ہے جس کے اشارے پر قیامت آ جائے اور اللہ اپنا انتقام زہرا کے ذریعے لے، اور صرف بیٹے میں مہدی کا نام منصور ہے۔ رب یہ ہے کہ زہرا منصورہ ہے، مہدی منصور ہے، یعنی انتقام الہی کا بدلہ وہ لے لے، کس کے لیے؟ زہرا کے لیے، اللہ کے لیے۔ القاب نام اس میں بھی راز ہیں، ان کی تشریح ہے، ان کی تفصیل ہے۔ اس نے دوڑ کر فرعون کو حاکم کو خبر کی، ایک شخص آیا ہے، اس صندوق میں کوئی شے رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ صندوق ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ پورا صندوق میں ابراہیم کے دربار میں آ گئے، دربار میں ناموں سے نبی آ گئے۔ بھائی آپ تقریر سن رہے ہو یا کوئی کہانی سن رہے ہو، یہ میں ہر ایک سے پوچھ لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہو جانے۔ وہ ملک جہاں حقوق نسواں پامال ہو کے تھے، ابراہیم کی حکومت نسبیت تھی، جب مردوں کے حقوق تو دلائے جائیں لیکن نمایاں ہے حقوق نسواں کہ یہ ملک عورت کا احترام کر کے رہے گا۔ ایک بندہ نکلا ہے اپنی بیوی کو لے کر سکھانے کے لیے، یوں انبیاء نے سکھایا ہے، تب انسانوں نے سیکھا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی وہی عمل کیا، چاہا کہ صندوق کی چادر کو ہٹائے، کہ یہ تابوت جیسا کیا بنایا ہے، ہم جو پردہ تم نے اس میں ڈالا ہے اسے ہٹا کے دیکھیں گے۔ ابراہیم نے بہت منع کیا لیکن نہیں مانا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سپاہی کے ساتھ ہوا تھا، ہاتھ دونوں شل ہو گئے۔ پہلی بار فرعون وقت میں ایسا عمل دیکھا تھا، خوف زدہ ہو گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔
رونے لگا کہ تم اللہ کے کوئی برگزیدہ بندے رکھتے ہو، میرے ہاتھوں کو واپس کر دو۔ ابراہیم کا اشارہ ہوا، ہاتھ صحیح ہوئے، گھر میں گیا اور چادر اڑا کر ایک خاتون بلایا، بھائی سنیے گا تب، اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ابراہیم ہے۔ کہ یہ کون ہے تمہاری؟ کہ یہ میری زوجہ ہے، خالہ جات، بیٹی ہے یہ میری خالہ، اس کا نام ہے سارہ۔ کہ ہم نے خطا کی، ہم سے خطا ہوئی، اب ہماری خطا معاف کرو، اور ہم اس خطا کے کفارے کے طور پر ایک ہی بیٹی رکھتے ہیں، ہم اکلوتی بیٹی کے باپ ہیں، ہم اپنی بیٹی تمہاری خدمت میں کنیز بنا کے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو۔ یہ ہے بادشاہ کی بیٹی، خیال رکھنا، لیکن تمہاری کنیزی نہ رہے گی، اور تمہاری زوجہ کی ساری خدمت بجا لائے گی، اس لیے کہ تم بھی بادشاہ ہو۔ کوئی ملک نہیں تھا، لیکن بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بادشاہ، تمہاری زوجہ ملکہ۔ مصر سے نکلے فلسطین آئے، چونکہ ایک ملک سے پہلی بار کسی بادشاہ کی بیٹی نکلی، فرعون کی بیٹی مصر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اس لیے جو بھی خاندان کا آدمی سارا ابراہیم کے ساتھ اس کو دیکھتا تو ہر ایک یہ کہتا یہ ہجرت کا تحفہ ہے، یہ ہاجرہ ہے۔ ہجرت کا پہلا لفظ جو ہے مہاجر کا، سب سے پہلے ہاجرہ کو ملا۔ ہاجرہ ہجرت کرنے والی خاتون، گھر میں جھاڑو دیں، صفائی کریں، سارا کی نالے میں اٹھا کے رکھیں، بہت خدمت گزارا۔ اتنی خدمت کی تو سارا حیران ہوتی تھی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، یہ ایک ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن کس طرح میری خدمت کرتی ہے۔ کنیز نہیں ہے، کنیزی میں بادشاہ نے دیا ہے۔ کنیز اسے کہتے جو بازار میں بک رہی ہو اور رقم دے کر خرید کے لائی جائے تو پھر تو کنیز نہیں کہتے۔ کنیز نہیں، اب یہودی تو کہے گا کنیز، اس لیے کہ جلے گا، وہ تو بہانہ ڈھونڈے گا۔ تو کیا ہم سب یہودی کیوں بن جائیں؟ ہم کیوں بن جائیں؟ سرکار ہمارے نبی ہیں، ہم کیوں یہودی بن جائیں؟ ہم ہاجرہ بی بی جو کہ ملکہ ہیں، معرفت میں کامل ہیں، ابراہیم کو سمجھ گئی، پہچان گئی، ان کے عقیدے کو پہچان گئی۔ سارہ نے کہا 90 سال کی میں ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اے میرے والی، میرے سردار، آپ ہاجرہ سے عقد کیجئے تاکہ اس سے آپ کو اولاد ہو، وارث تو آئے گھر میں، بھئی سوت ہو تو ایسی، اس لیے کہ معاشرے میں حقوق نسواں میں یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ دو بیویاں ہوں تو آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کی اولاد سے جلیں۔ اللہ نے سارہ کے ذریعے یہ بات دکھائی کہ پہلی بیوی اجازت دے تو دوسرا آپ جائز ہو جاتا ہے۔ حقوق نسواں انبیاء کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں اپنے اوپر نہ لے جائیں، اپنے اوپر نہ لے جائیں، مسئلہ عدل پر ہے۔ اسلام میں یہ نہیں دے دیا 4 بیویاں کر لیجئے، ایسا تالا ڈالا، کانٹے دار جھاڑیاں چاروں طرف لگائیں 4 بیویوں کے، اور کہا اگر عدل کر سکتے ہو تو کرو۔ یہاں اپنی زندگی کے لیے عادل نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا عادل جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا عادل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پرہیز کرے، ٹھوس
نہ لے، پراٹھے، انڈے، تیل، گھی، مکھن، اور اس کے بعد رات کو پڑھ، یہ عدل نہیں کہلاتا، جسم اور نفس سے ظلم کہلاتا ہے۔ جو اپنے نفس کا ظالم ہو وہ دو بیویوں پر کتنا ظالم ہوگا؟ کتنا ظالم ہوگا؟ تو انبیاء عدل سکھانے آئے تھے۔ سرکار نے جو اتنی شادیاں کی، دنیا کو عدل بتایا کہ دیکھو ہم نے اتنوں میں ایسا عدل کیا، رسول کا عدل دیکھا گیا۔ تو کیا تم رسول بن سکتے ہو؟ تم وہ کام نہیں کر سکتے جو لوگ کہتے ہیں ہم رسول جیسے ہیں، رسول ہم جیسے ہیں۔ اگر تم رسول جیسے ہو تو اتنی ہی شادیاں کر کے دکھاؤ اور پھر عدل کر کے دکھاؤ۔